آج فیض احمد فیض کی ایک چھوٹی بہر کی بڑی خوبصورت سی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ آئے کچھ ابر کچھ شراب آئے، آئے کچھ ابر کچھ شراب آئے، اس کے بعد آئے جو عذاب آئے۔ آئے کچھ ابر کچھ شراب آئے، اس کے بعد آئے جو عذاب آئے۔ بام مینا سے ماہتاب اترے، دست ساقی میں آفتاب آئے۔ بام مینا سے آفتاب اترے، دست ساقی میں آفتاب آئے۔ ہر رگے خوں میں پھر چراغاں ہو، سامنے پھر وہ بے نقاب آئے۔ ہر رگے خوں میں پھر چراغاں ہو، آج پھر سامنے پھر وہ بے نقاب آئے۔ کر رہا تھا غم جہاں کا حساب، آج تم بے حساب یاد آئے۔ نہ گئی تیرے غم کی سرداری، دل میں یوں روز انقلاب آئے۔ جل اٹھے بزم غیر کے در و بام، جب بھی ہم خانماں خراب آئے۔ اس طرح اپنی خاموشی گونجی، گویا ہر سمت سے جواب آئے۔ فیض تھی راہ سر بسر منزل، ہم جہاں پہنچے کامیاب آئے۔ آئے کچھ اب کچھ بادل چھائے، پھر کچھ شراب آئے، اس کے بعد جتنے عذاب آنے ہوں آ جائے، اب کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بادل چھائے ہوئے ہوں اور سامنے شراب رکھی ہو، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ آئے کچھ ابر کچھ شراب آئے، اس کے بعد آئے، اب شراب پینا حرام ہے، اس پر گناہ ہے، اس پر عذاب ہے، اب جو ہونی ہے اس کے بعد اور بھی خرابیاں ہیں، تو جو کچھ بھی آئے، جتنے عذاب آنے آ جائے، اب کسی کی پرواہ مجھے نہیں ہے۔ بس دو چیزیں چاہیے مجھے کہ ابر چھایا ہوا ہو اور سامنے شراب رکھی ہو۔ آئے کچھ ابر کچھ شراب آئے، اس کے بعد آئے جو عذاب آئے۔ بام مینا سے ماہتاب اترے، بھئی کتنی خوبصورت انہوں نے یہ نکالی ہے، ان کی تمثیل نکالی ہے کہ مینا کہتے ہیں سراہی کو بھی اور گلاس کو بھی، ہے نا۔ تو بام مینا، بام کہتے ہیں چھت کو، جھروکے کو یا بالکنی کو، تو مینا کی اونچائی سے جو ہے وہ ماہتاب اترے۔ وہ شراب جو ڈالی جاتی ہے نا، تو وہ دراصل چاند کی صورت، چاندنی کی صورت کوئی شے جو ہے وہ گلاس میں، مینا میں جو ہے وہ کوئی شے اترتی ہے۔ تو بام مینا سے ماہتاب اترا، دست ساقی میں آفتاب آئے۔ اب جب ساقی لے کر کے آئے تو ایسا محسوس ہو جیسے کہ اپنے ہاتھ میں آفتاب لیے ہوئے آ رہا۔ تو بام مینا سے ماہتاب اترے، دست ساقی میں آفتاب آئے۔ ہر رگے خوں میں پھر چراغاں ہو، سامنے پھر وہ بے نقاب آئے۔ جب کوئی جو ہے محبوب وہ بے نقاب جب آ جاتا ہے تو ہر رگے خوں میں ایک جیسے چراغ سے جل اٹھتے ہیں، بالکل شوق سے یا خواہش سے، جو بھی ہو۔ ہر رگے خوں میں پھر چراغاں ہو، سامنے پھر وہ بے نقاب آئے۔ کر رہا تھا غم جہاں کا حساب، آج تم بے حساب یاد آئے۔ ایک دن کیا ہوا، بیٹھے بٹھائے میں دیکھ رہا تھا کہ ہماری زندگی میں غم کتنے آئے ہیں، میں اس کا پلس مائنس کر رہا تھا، کریڈٹ ڈیبٹ کر رہا تھا، تو تم اس بہانے سے بہت بے حساب یاد آئے۔ اس کے سوا شاید ہی کچھ اور یاد آئی ہو۔ نہ گئی تیرے غم کی سرداری، دل میں یوں روز انقلاب آئے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، جتنے بھی دن گزر رہے ہیں تو ہمارے دل میں روز ایک نیا انقلاب، ایک نیا غم، ایک نئی جد و جہد، ایک نئی سب کچھ آتا رہا، لیکن تیرے غم کی سرداری بہرحال قائم رہی۔ اور بھی غم آئے دنیا میں، دنیا جہان کے غم آئے ہمارے دلوں میں، اور سب کے اپنے اپنے جو بھی تھے وہ کرشمے تھے، لیکن تیرے غم کی جو سرداری تھی، سرداری مطلب سب سے اوپر، تو سردار، بالکل سب سے اوپر غم تمہارا رہا۔ باقی جتنے بھی انقلاب آئے وہ آتے رہے، اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن تمہارا غم ان سب میں سب سے بڑا تھا۔ نہ گئی تیرے غم کی سرداری، دل میں یوں روز انقلاب آئے۔ جل اٹھے بزم غیر کے در و بام، جب بھی ہم خانماں خراب آئے۔ بزم غیروں کی بزم میں کہ در و بام میں جو ہے جل اٹھے، بزم غیر کے در و بام جب بھی، تو جل اٹھے مطلب کیا، آگ لگ گئی ان کے در و بام کو؟ نہیں، چراغاں کیے گئے، چراغ روشن کیے گئے غیر کے دیار میں، غیر کی محفلوں میں چراغاں، جیسے خوشی کے موقع پہ ہوتا ہے نا، دیوالی کے موقع پہ چراغاں کیا جاتا ہے۔ تو جل اٹھے بزم غیر کے در و بام، تو بزم غیر میں چراغاں کیے گئے، جب بھی ہم خانماں خراب ہے، جب بھی ہم اپنا گھر برباد کر کے آئے تو انہیں اتنی خوشی ہوئی غیروں کو کہ انہوں نے اپنے گھروں میں چراغاں کر لیا، بالکل۔ جل اٹھے بزم غیر کے در و بام، جب بھی ہم خانماں خراب آئے۔ اس طرح اپنی خاموشی گونجی، گویا ہر سمت سے جواب آئے۔ جیسے ہم نے کوئی سوال کیا ہو، وہ سوال گونجتا ہوا لوگوں تک پہنچا، پھر سب کی طرف سے جواب آ گئے، تب ایک خاموشی طاری ہو گئی، ایسی خاموشی طاری ہے۔ اس طرح اپنی خاموشی گونجی، گویا ہر سمت سے جواب آئے۔ فیض تھی راہ سر بسر منزل، ہم جہاں پہنچے کامیاب آئے۔
فیض جو میں جس راہ پہ میں چل رہا تھا منزل کی چاہ میں، تو وہ راہ سر بسر وہ منزل ہی تھی. میں نے راہ کو راہ نہیں سمجھا، وہ میری منزل ہی تھی. اس لیے ہم جہاں بھی پہنچے کامیاب آئے. ہم جس راہ سے گزرے کامیاب ہوئے، ہمیں منزل مل گئی. فیض تھی راہ سر بسر منزل، ہم جہاں پہنچے کامیاب آئے. فیض احمد فیض کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا. ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.